يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا. پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا فرمایا اور حرام سے بچنے میں کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا. چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے گا. شان نزول: یہ آیت الاصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھی. اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے. یہ شدید ترین وعید ہے. کس کی مجال کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے. چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب. یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے. لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں اور سود کی اہمیت اور ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں. 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا. خیال رہے کہ 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا ہے. نمبر 1 سود لینے پر، جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو. ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا. وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو. ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید جری کرتا ہے. ہاں، جہاں عفو و درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے. شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو.